الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے،
ان میں سے ایک انعام اور احسان یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین، وفادار، جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ، کامیاب، کامران، ہدایت یافتہ اور نور ایمان سے منور دلوں والی جماعت عطا کی۔ اور اس جماعت میں انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بعد سب سے افضل اور اعلی اور بلند مرتبہ جس ہستی اور شخصیت کا نام ہے وہ ہے خلیفہ اول ثانی اثنین صاحب رسول اللہ العتیق من النار الصدیق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے مناقب، فضائل ساری امت میں سب سے زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بھی عطا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے پہلی ہی بار دعوت کو پیش کیا تو انہوں نے اس کے قبول کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی، اگرچہ گراؤنڈ اللہ تعالی نے اس سے پہلے سے ہی بنا دی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر آدمی تھے، تجارت کی غرض سے کئی ملکوں کا سفر کرتے، بلکہ اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے انہوں نے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، ہر قسم کے لوگوں سے ملے، عیسائیوں سے ملاقاتیں ہوتی، یہودیوں سے ہوتی، دیگر مذاہب کے لوگوں سے، لیکن ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ خاص طور پر ان لوگوں کی طرف ہوتا جو اس دور میں بھی توحید کی بات کیا کرتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، زید بن عمر بن نفیل وہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ امیہ بن سلت وہ وہاں پر آیا ان کے پاس، اور آ کے اس نے وہ جو زمانہ جاہلیت کا ان کا سلام تھا، گڈ مارننگ تھی، اس میں اس نے کہا اے خیر کے طالب صبح کیسی ہوئی؟ اس نے کہا بہت اچھی ہوئی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کیا خیر ملی ہے تجھے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تک نہیں، میں اس کا منتظر ہوں، ہم سارے اس خیر کے متلاشی اور منتظر ہیں۔ اس نے آگے سے کہا کہ جس خیر والے کے ہم سارے منتظر ہیں وہ ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے ہوگا، کیونکہ ہم قریش کے لوگ ہیں اور ہم اپنے سے پہلے والی کتابوں کے حامل لوگوں سے یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک جملہ بولا، کہتا ہے کل دین یوم القیامت الا ما مضى فی الحنیفیت بورو،
کہنے لگا قیامت کے دن سارے کے سارے دین باطل ہوں گے، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہوگا نا تو وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیفیت ہوگا۔ اور اسی دین کو دے کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ انعام میں ذکر کیا ہے کہ میرا نبی وہ دین لے کر آیا ہے جس دین کا پرچار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ ذرا ان کو بتائیے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، فرما دیجئے یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے، میرے رب نے مجھے راستہ دکھایا ہے دین قیم کا، بالکل صحیح دین، صاف دین، مضبوط دین۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حنیفہ وہ ابراہیم جو یکسو تھے۔ اب اس سے پتہ چلا اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ عرب میں حتیٰ کہ مکہ میں بھی اس دین حنیفیت کے منتظر تھے۔ دیجئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو میں ان دونوں سرداروں کی ان باتوں کو غور سے سننے کے بعد میں چلا گیا ورقہ بن نوفل کے پاس۔ یہ مکہ میں رہتے تھے، انجیل کے حافظ تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی جاتی رہی۔ کہتے میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کے پاس جا کے نا ان کو یہ ساری بات، سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعلان سے پہلے کے مناظر ہیں۔ ورقہ بن نوفل کیا بات کرنے لگے؟ کہنے لگے آپ نے ابو بکر جو سنا ہے نا بیٹے، آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل ٹھیک سنا ہے، اور میں علم کا جو علم آج تک اترا ہے، تورات، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ، ان کا پورے عرب میں سب جانتے ہیں، سب سے بڑا عالم اور ماہر ہوں۔ میں اس علم کی روشنی میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ وہ جو منتظر ہے نا، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ نسب والے لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اور میں جانتا ہوں جو قریش کا نسب ہے نا، یہ کائنات میں، یہ عرب میں سب سے اعلیٰ نسب ہے۔ قریش جیسا نسب کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میرا پورا یقین ہے وہ جو پیغمبر ہے نا، وہ جو منتظر اللہ کا نبی جس کا انتظار ہو رہا ہے، وہ قریش میں ہی پیدا ہوگا۔ دیجئے سیدنا ابو بکر کی فہم و فراست، سبحان اللہ۔ پوچھنے لگے اب یہ بتائیے وہ نبی، یہ تو چلو کنفرم ہو گیا، باتوں سے پتہ چل رہا ہے وہ قریش میں آئے گا، لیکن اب یہ بتائیے کہ اس کی دعوت کیا ہوگی، اس کا پیغام کیا ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے وہی بات کی جو اللہ نے بعد میں قرآن میں اتاری۔ اس نے کہا اس کی بات، اس کا پیغام وہی ہوگا جو رب تعالی آسمان سے اس کی طرف اتارے گا، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا۔ یہی بات تو اللہ تعالی نے سورۃ النجم میں فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ نے کہا مجھے ستارے کی قسم، اور اس ستارے کی قسم جو گرتا ہے اور ٹوٹتا ہے، اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ تمہارا صاحب، یہ میرا پیغمبر نہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہوا ہے، بلکہ بات یہ ہے یہ تو اپنی زبان مبارک سے اس وقت تک کوئی بات بھی نہیں کرتے جب تک کہ عرش بری سے اللہ ان کی طرف وحی نہیں نازل کر دیتا۔
تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ وہ وہی کہیں گے جو اللہ وحی کر کے ان کی طرف بھیجے گا، اور وہ بتائیں گے لوگوں کسی پر ظلم نہیں کرنا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو ظلم سے بچائے گا، نہ وہ لوگوں پر ظلم کریں گے نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، اور وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ ان کا پیغام ہوگا، یہ لب لباب اور یہ خلاصہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں راستے ہموار کر دیے۔ پھر ایک بار نا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، وہاں پر ان کو خواب آیا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے سفر ہے شام کا، شام میں رہ رہے ہیں، ایک رات سوئے تو خواب آیا۔ اصل میں ہر علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ بڑے عیسائی پادری موجود تھے، جیسے مکہ میں ورقہ بن نوفل، شام میں تھا بحیرہ راہب، اور تو کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور عیسائی قدر اسلام کے قریب تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا نا، تو انہوں نے اب نظر دوڑائی اس کی تعبیر کس سے پوچھی جائے۔ آخر کار بحیرہ ہی ذہن میں آیا، چلے گئے، جا کے اس کو اپنا خواب ذکر کیا، اس نے چند سوالات کیے، اس نے کہا یہ بتاؤ کہاں سے ہو؟ کہا جی مکہ سے۔ کہا اچھا، اگلی بات یہ بتاؤ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ کہا جی قریش سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے اگر تمہارا یہ خواب جو تمہیں آیا ہے نا جیسے تم نے بتایا ویسے ہی ہے تو پھر سنو، تمہارے اندر ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ اس نبی نے آنا ہے عرب میں، اور عرب میں سے بھی سب سے زیادہ اعلیٰ نسب والوں میں، اور روئے زمین پر مکہ میں بسنے والے قریش سے اعلیٰ نسب کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر تمہارا خواب ایسا ہی ہے جو تم نے مجھے بتایا ہے تو پھر سنو، وہ نبی جب تمہیں دعوت دے گا تم اس کو قبول کرو گے، اور اس نبی کے زندگی بھر اولین وزیر تم رہو گے، اور اس نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نبی کے پہلے خلیفہ بھی تم بنو گے۔ یہ کب کی باتیں ہیں؟ زمانہ جاہلیت کی۔ سنو لوگو، عیسائیوں کو بھی اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے نبی کا زندگی میں پہلا اور قریبی وزیر کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر۔ اور ان کا بھی یہ دعویٰ اور یقین ہے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی کا پہلا خلیفہ کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر۔ اس کا مطلب ہے اسلام تو بعد کی بات ہے نا، اسلام سے پہلے عیسائیوں میں بھی یہ عقیدہ اور یہ بات موجود تھی۔ جو ابو بکر کو نبی کا وزیر نہ سمجھے، جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ سمجھے، اس کا مطلب ہے اس بدبخت کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ عیسائیت سے تعلق ہے، نہ دیگر آسمانی مذاہب سے تعلق ہے، کیونکہ آسمانی مذاہب جتنے ہیں نا ان میں پتہ کیا ہے؟ سن لیجیے اللہ کے قرآن کی بات، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کی صفات عالیہ کا تذکرہ تورات میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے۔ تورات کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے۔ انجیل کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے۔ اس اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کی صفتیں، ان کے تذکرے تورات میں بھی کر دیے، انجیل میں بھی کر دیے، قرآن میں تو موجود ہی ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے جو ان کو نہ مانے، اور بالخصوص جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مطلب ہے اس بد نصیب کا نہ تورات پر ایمان ہے، نہ انجیل پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جس وقت میں آیا اور میں نے آ کر لوگوں کو دعوت دی اور مجھے بھیجنے والا اللہ ہے، ان اللہ بعثنی الیکم، میں نے آ کر تم سے کہا لوگوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب رزلٹ کیا نکلا؟ قلتم کذبتا، تم نے کہا تھا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ مکہ میں ابتدا میں یہی کچھ تھا نا، آپ کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہتے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، سب نے یہی کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وقال ابو بکر صدقہ، مکہ میں صرف ایک آواز بلند ہوتی تھی اور وہ آواز ابو بکر کی تھی جو کہا کرتا تھا نہیں محمد سچ بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ آپ دیکھیے یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا سارا مکہ کہتا تھا کذب تھا، محمد معاذ اللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف ایک تھا، اور وہ کون تھا؟ بولیے کون تھا؟ ابو بکر تھا، جو کیا کہتا تھا؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے، اور ابھی آپ نے سن لیا اللہ کے نبی جی اپنی زبان مبارک سے اس وقت تک کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے جب تک اللہ آسمان سے وحی نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا نا وقال ابو بکر صدقہ، یہ صرف اللہ کے نبی کی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی بھی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے، سارا مکہ کہتا کذبتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وقال ابو بکر صدقہ، صرف ایک ابو بکر تھا جس نے کہا نہیں سچ بول رہے ہیں۔ ایسا عظیم المرتبت وفادار، سبحان اللہ۔ وقال ابو بکر صدقہ، انہوں نے کہا میرا نبی سچ کہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے گواہی دی، فرمایا وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، پھر صرف ابو بکر نے زبان سے یہ نہیں کہا سچ کہتا ہے، بلکہ ابو بکر نے مجھ پر اپنی جان اور اپنا مال سب نچھاور کر دیا۔ وَوَاسَانِي، یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی کی گواہی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ وَوَاسَانِي، اور ابو بکر نے مجھ پہ نچھاور کر دیا، مجھ پہ وار دیا، اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، یہ سارا فرمان ایک مرتبہ اور وہ جملہ دو مرتبہ۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اس جملے کو ذرا غور سے سننا۔ نبی پاک نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کا خیال کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ، یہ دو مرتبہ کہا، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي، او میری خاطر میرے ساتھی، میرے صاحب، میرے دوست ابو بکر کو چھوڑ دو گے کہ اس پر نکتہ چینی نہ کرو، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھاؤ، اس کو برا نہ کہو، اس کے بارے میں دل میں حسد نہ رکھو، اس کے بارے میں زبان پہ کوئی نازیبا کلمہ نہ لاؤ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی امت سے، کتنا زبردست یہ فرمان ہے۔ اور ساری وضاحت آپ نے کر دی کہ شروع سے منظر کیا بنا، اور گویا کہ آپ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پہلے
اور اول آنے کا انعام یہ دیا کہ اپنی امت کو خبردار کر دیا میرا ابو بکر وہ ہے، جب سارا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا ابو بکر نے میری تصدیق کی، تصدیق ہی نہیں اپنی جان اپنا مال سب کچھ مجھ پہ نچھاور کر دیا، لہٰذا اب میں تمہیں 2 مرتبہ حکم جاری کرتا ہوں میری خاطر میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا۔ اس کا مطلب ہے جو ابو بکر کا دل میں احترام رکھتا ہے وہ نبی کا بھی دل میں احترام رکھتا ہے، اور جس کے دل میں ابو بکر کا احترام نہیں ہے اس کے دل میں نبی پاک کا بھی کوئی احترام نہیں ہے۔ نبی پاک کا احترام تو سبحان اللہ کمال کی بات ہے۔ سیدنا علی ان کو مولا کائنات کہنا آسان ہے، حیدر کرار کہنا آسان ہے، لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، ان کی دوسری زوجہ تھی ان کا نام تھا حنفیہ، ان کے نام سے یہ مشہور ہوئے، نام ان کا محمد رکھا، محمد بن حنفیہ۔ یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک مرتبہ پوچھتے ہیں ابا جان اللہ کے رسول کے بعد امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، کون ہے جواب دینے والا؟ سیدنا علی۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ بیٹا۔ جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین ہے ابو بکر۔ کون ہے سب سے بہترین؟ ابو بکر۔ انہوں نے اگلا سوال کیا، پوچھنے لگے ابا جان بتائیے ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ فرمانے لگے ان کے بعد عمر ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ سیدنا علی کا۔ معلوم یہ ہوا جس کے دل میں سیدنا علی کا احترام ہے، جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احترام بھی کرے گا اور ان کو اول نمبر پہ بھی رکھے گا، اور جس کے دل میں ان کا احترام نہیں ہے اس کے دل میں ابو بکر کا بھی احترام نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ تو سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا کرتے تھے، اور وہ تذکرہ در حقیقت دہرایا کرتے تھے سیدنا حسان کا۔ پچھلے جمعے میں نے ان کے 2 اشعار ذکر کیے تھے، وہ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنے۔ حسان تم میرے ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچ کہا ہے، جیسے تو نے کہا ہے ویسا ہی میرا ابو بکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نا وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور وہ اشعار ان میں سے چند کیا ہیں؟ فرماتے اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر۔ فرمانے لگے کہ جس وقت بھی تم نے شجاعت میں، آگے بڑھنے میں اور ہر نیکی میں سبقت کرنے میں کسی کا نام ذکر کرنا ہے، تو جب بھی تم اس فہرست کو دیکھو گے تو سب سے پہلے نمبر پر فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا، فرماتے ہیں سب سے پہلے ان سارے کاموں میں شجاعت، بہادری، جود و سخا، کرم، اور اسی طرح سے جرت، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیال کرنا، اور آپ علیہ السلام پر مال و جان نچھاور کرنا، اس طرح کے جتنے کاموں میں دیکھو گے تمہیں ابو بکر سب سے اول نظر آئیں گے۔ ان کی گواہی ہے سیدنا عباس کے بیٹے سیدنا عبداللہ کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اگلا جملہ فرماتے ہیں خیر البریت اتقاہا، خیر البریت اتقاہا وَأَعْدَلَهَا إِلَّا النَّبِي وَأَوْفَاهَا۔ فرمانے لگے کائنات میں اللہ کے نبی کے بعد اگر تمہیں سب سے زیادہ متقی کوئی نظر آئے گا اس امت کے اندر، اور سب سے زیادہ عدل والا اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ کون ہوگا؟ ابو بکر۔ یہ کن کی گواہیاں ہیں؟ یہ سیدنا عباس کے بیٹے سیدنا عبداللہ کی گواہی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہی بتا رہا ہے نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
الذی یؤتی مالہ یتزکا، سب سے زیادہ تقوی والا۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ سورۃ اللیل جو ہے نا، یہ ساری کی ساری سیدنا ابو بکر کے متعلق ہی اللہ نے اتاری ہے، اور اس میں اللہ نے ان کو کیا کہا؟ یہی بات، سب سے زیادہ متقی۔ فرماتے ہیں خیر البریت، ساری مخلوق میں سب سے بہترین، اتقاہا، سب سے زیادہ متقی، وَأَعْدَلَہا، اور سب سے زیادہ عدل والا، اِلَّا النبی، لیکن نبی پاک کے بعد، اس امت میں نبی پاک کے بعد وہ کون ہے؟ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا، اور تمہیں جو سب سے زیادہ نبی پاک کا وفادار ملے گا تو وہ سیدنا ابو بکر ملیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح فرمایا الثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس من صدق الرسل، یہ دوسرے نمبر پر ہے اس امت میں، کیونکہ پہلا نمبر تو محمد مصطفیٰ کا ہے، سب سے پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کا ہے، اور یہ اشارہ سفر ہجرت کی طرف بھی ہے۔ غار میں دو ہی تھے نا، اول رسول اللہ اور دوسرے نمبر پر ابو بکر، تو فرماتے ہیں الثانی التالی المحمود مشہدہ، دوسرے نمبر پر ساتھ ساتھ رہنے والے، قدم سے قدم ملا کے چلنے والے، اور جتنے غزوات ہیں، جتنی شہادت کے مقامات ہیں، ان سب میں تمہیں بڑی جرت، بڑی بہادری، نبی کے اوپر چھاؤں کر دینے والا اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ ابو بکر نظر آئے گا۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں وَأَوَّلُ النَّاسِ، لوگوں سارے انسانوں میں سب سے پہلا، من صدق الرسل، جس نے رسول کی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلا رسول کی تصدیق کرنے والا صحابہ کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں، اور سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ عدل والا، نبی کے قدم سے قدم ملا کے رکھنے والا، اور کتنے سفروں میں اگر اکیلا کوئی ہے نبی کے ساتھ تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیزوں، سیدنا ابو بکر کا دل میں احترام رکھنا یہ ازحد ضروری ہے، اور بڑی ان کی قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ ابتلاء اور آزمائش کا جو ابتدائی دور تھا اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گیا اللہ دے بندے تو دا پٹھائی با دیتا جی یار، چھاڑ یار اللہ دے بندے چلا دے انہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، چند ایک باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ اس وقت ہمارا وطن عزیز کئی ایک سازشوں کی زد میں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ایک طرف تو شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کی کوشش ہے،
تاکہ اس ملک کو بھی لیبیا، عراق اور شام کی طرح اندرونی اور آپس کی جنگ کے اندر دھکیل دیا جائے۔ ایسے حالات میں ہر محب وطن اور اس سے بھی پہلے ہر محب اسلام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہم حکومت سے بھی یہ بات کریں گے کہ آج اگر موٹر وے پر ایک خاتون کی عصمت دری ہوتی ہے اور بالکل یہ ناجائز اور غلط حرکت ہے، ایسے تمام کرداروں کو سر عام پھانسی دینی چاہیے تاکہ ایسی سوچ کے حامل لوگوں کو درس عبرت ہو۔ لیکن کیا یہ صرف ایک واقعہ ہے؟ آئے روز نہ جانے امت کی کتنی بیٹیاں ان کی عصمت دریاں ہوتی ہیں، عزتیں تار تار ہوتی ہیں، قانون نہیں، قانون اگر ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں۔ لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آج موٹر وے پر ایک واقعہ ہوا تو اس پر ساری حکومت حرکت میں آئی، قانون بننے جا رہا ہے، شاید بن چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے اور ان کو نامرد کر دیا جائے۔ تمہارے اپنے قانون ہیں، لیکن یاد رکھو ایک قانون رب کا بنایا ہوا قانون ہے، اگر اس پر عمل درآمد کر لو تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں امن اور سلامتی بھی دے گا، اور ایسے سارے کے سارے واقعات کا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر زانی اور اسی طرح سے ریپ کرنے والا اگر یہ کموارہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، ملک بدر کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے، اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ کیوں نہیں؟ اگر ایک ایسے ملعون کو ایک کو بھی سزا مل جائے تو دوبارہ کوئی ایسی حرکت کا سوچے گا؟ پورے عرب میں بڑا زنا تھا، بڑی بدکاری تھی، ہم پڑھتے ہیں زمانہ جاہلیت کی باتیں، لیکن جب نبی پاک نے آ کر اللہ کے قوانین پہ عمل درآمد کروایا تو چند واقعات گنے چنے 2-3 آپ کو ملیں گے، اس سے زیادہ کوئی واقعہ عرب میں رونما ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ آج ساری حکومتی مشینری حرکت میں ہے، چلو تمہاری اپنی بات ہے، لیکن ہم عرض کریں گے اگر تم یہ قانون بنا رہے ہو بناؤ، تمہاری اپنی مرضی، اللہ کا بنایا ہوا قانون اپنی جگہ مسلم ہے۔ ہم یہ کہیں گے اگر تم کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کے بارے میں قانون بنا رہے ہو تو بناؤ، لیکن ہم تمہیں کہیں کوئی ایسا قانون بھی بناؤ جو ہمارے ابو بکر کی عزت پہ ہاتھ اٹھائے، جو زبان ہمارے ابو بکر کی کے متعلق یا ان کی عزت کے متعلق یا ان کے ایمان کے متعلق غلیظ استعمال ہو، اس زبان کو بھی نکالنے کا کوئی قانون بناؤ نا۔ جو عمر کے بارے میں بکواس کرے اس کے لیے سزا کا بھی کوئی قانون بناؤ نا، تاکہ یہ جتنی خباستیں یہ ساری کی ساری رکیں۔ آج سارا کراچی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نعروں سے گونج رہا ہے، پورے ملک میں اسلام آباد ہے، پورے کا پورا ملک ہے، ہر طرف صحابہ صحابہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ملک صحابہ کرام کے جانثاروں کا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ ملک صحابہ کرام کے جانثاروں کا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا ہے۔ صحابہ کرام کی طرح مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انڈیا سے پاکستان ہجرت کرنے والوں کا ہے۔ اس ملک میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہذا ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور آج تو میڈیا کا دور ہے، ہر چیز بالکل اوپن اور واضح ہے۔ اگر حکومت اس معاملے میں مخلص ہے کہ شیعہ سنی فسادات ان کو ہوا دینے سے، ان کو مزید آگے بڑھنے سے رکنا چاہیے، تو فوراً ایسے قوانین ان کو بنا کر ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔
وگرنہ دیکھ لو حالات بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کل جو اسلام آباد کے اندر ریلی ہوئی اور اس سے واپسی پر جو شیعہ سنی فسادات کی ایک جھلک دیکھنے میں آئی، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو اندرونی خلفشار سے اور اندرونی فتنوں سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں در حقیقت یہ پاکستان سے انتقام لینے کی ایک سازش ہے غیر مسلموں کی طرف سے۔ یہ عورت کا سفر کرنا موٹر وے پر، اور پھر اس کے بعد فرانس کی نیشنلٹی کا ہونا، پھر اس سے باہر کی حکومتوں کی طرف سے پریشر کا آنا، یہ سارے تانے بانے کس طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر اسی دوران FATF کے متعلق اجلاس کا ہو جانا اور بل کا پاس ہو جانا، یہ ساری باتوں پر ذرا غور کیجئے۔ اس کا مطلب ہے غیر ملکی آقا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک سے انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی جغرافیائی اور مذہبی سرحدیں انشاءاللہ محفوظ ہیں۔ اللہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، جغرافیائی سرحدوں کی اور مذہبی سرحدوں کی اور سیاسی سرحدوں کی۔ اللہ ہر لحاظ سے اندرونی بیرونی طور پر ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس کے محافظوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہر قسم کے فتنے اور شر سے ہمارے وطن کو محفوظ رکھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اسلامی اقدار کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔